اسلام آباد سے کوئی ڈاکٹر غزالہ روحی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، پھر اشراق کا وقت ہے۔ اب اشراق میں 2 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے اور 4 پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، خاموشی سے بیٹھا رہے، جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے یا 4، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی ہمارے عمرے کا تو پتہ نہیں نا، اس میں تو حضور نے فرما دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان 18-19 سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن میرے اور میرے بچوں کے لیے کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور نہ ہی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، وہ میاں بیوی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال میری بہن، میرا تو اس کے اندر کوئی بس نہیں، پہلے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے۔ میں سیلز مین ہوں، کمپنی مجھے 10 روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے 12 دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ان نے 10 دیا ہے تو آپ 12 کا ریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کے ریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں ان کو۔ فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب وہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا، جیسے نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا۔ میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے۔ رزق کے لیے سب سے زیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استغفار ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزق دے گا۔ بات پہ غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ احرام کی حالت میں غصہ کی حالت زبان سے گالی بھی نکل گئی، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت سے مصافحہ کیا، آپ نے گناہ کیا، دم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرو۔ احرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں، تم نے غیر محرم سے کر دیا۔ www.darsequran.com